بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک طرف تو عمران خان کی مقبولیت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو دوسری طرف حکمران اور حکومتی ادارے عمران خان کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ بار بار اپنی ٹانگوں کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ چھپے نہیں چھپ رہی۔ تحریک انصاف کا پرچم تک خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اس لیے حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی تحریک انصاف کا جھنڈا نظر آئے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور اس پر ایسے تشدد کیا جائے کہ اللہ معاف کرے لوگ غزہ کے مظالم کو بھول جائیں۔ اور اس وحشیانہ طاقت کے استعمال کے مظاہر جو ہیں وہ آزادی نائٹ پر دیکھنے میں آئے ہیں، جب پولیس کے مرد اہلکاروں نے لاہور کے لبرٹی چوک میں قومی پرچم کے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے والی خاتون کو پہلے تو سڑک پہ گھسیٹا، اس پہ تشدد کیا اور اس سے بھی جی نہیں بھرا تو پھر ڈی ایس پی کے حکم پر مرد اہلکاروں نے اس خاتون کے کپڑے پھاڑ دیے، اور اگر وہاں موجود نوجوان مزاحمت نہ کرتے تو نہ جانے اس بیچاری خاتون کے ساتھ پولیس کے یہ شیر جوان مزید کیا کچھ کر ڈالتے۔ بہرحال 13 اگست کی رات ملک بھر میں جس طرح تحریک انصاف کے کارکن نکلے ہیں، اس نے جہاں تحریک انصاف کے کارکنوں میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کیا ہے، وہیں پہ حکومتی ایوانوں میں بھی خطرے کی گھنٹی نہیں طرح طرح کے گھنٹے بجا دیے ہیں۔ تحریک انصاف چونکہ آبویسلی نوجوانوں کی جماعت ہے اور نوجوان بھی ایسے جو ہر وقت کچھ نیا کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، انوویٹ کرتے ہیں، انوویشن دے کے خوش ہوتے ہیں، تو ان نوجوانوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کے لیے کچھ نئی تراکیب کا بہت کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کے جھنڈے 200 فٹ اونچے بلند موبائل ٹاورز پر لگا دیے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے یہ مشکل کام جو تھا پی ٹی آئی کے کارکن تو کر گئے، لیکن پولیس والوں کے لیے بعد میں ان جھنڈوں کا اتارنا جان جوکھوں کا کام بن گیا، اس لیے یہ جھنڈے ابھی بھی اتنی بلندی پہ لہرا رہے ہیں۔ دوسرا، تحریک انصاف کے کارکنوں نے ڈرون سے باندھ کر تحریک انصاف کے جھنڈے بھی فضا میں بلند کر دیے، جو انتظامیہ اور پولیس کی مطلب بے بسی کا منہ چڑھاتے رہے۔ آزادی نائٹ پر اسلام آباد میں ایک اور بڑا زبردست کام ہوا۔ وفاقی حکومت نے F9 پارک میں ایک کانسرٹ کا انتظام کر رکھا تھا، اور جس کے لیے پوری کوشش تھی کہ یہ جو کانسرٹ ہے اس میں کسی طرح بھی تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ قریب پر بھی نہ ماریں اور نہ ہی کوئی اپنے ساتھ تحریک انصاف کا پرچم لائے۔ اسی لیے شرکاء کو بہت سخت چیکنگ کے بعد F9 پارک میں داخلے کی اجازت ملی تھی۔ جیسے ہی کانسرٹ شروع ہوا تو فضا تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804 کے نعروں سے گونج اٹھی، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی اپنے پرس میں تحریک انصاف کے جھنڈے لانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر چاروں طرف پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرانے لگے، اور انتظامیہ بے بسی سے بیچاری منہ دیکھتی رہی۔ اور اسی طرح کوئٹہ کے بگٹی اسٹیڈیم میں بھی صورتحال حکمرانوں کے لیے بڑی شرمندگی کا، خجالت کا باعث بنی رہی، جہاں پہ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو بھجوایا گیا تھا، اور اس تقریب میں ڈار صاحب بھی تھے اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب بھی شریک ہوئے، اور جیسے ہی ڈار صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تو پورا اسٹیڈیم چور چور کے نعروں سے گونجنے لگ گیا تھا۔ دوسری طرف اسٹیڈیم جو ہے وہ اس میں جگہ جگہ پی ٹی آئی کے پرچم کھمبیوں کی طرح نکلنے شروع ہو گئے، تو اسحاق ڈار صاحب اس پوزیشن میں پھر جلد بس انہوں نے جو ان کے منہ میں آیا جوش خطابت میں کہہ کو کہ وہ انہوں نے اپنی تقریر جوں توں مکمل کی اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس طرح یوم آزادی پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے حکومت کو پوری طرح زچ کر کے رکھا ہے۔ وہ جو پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا ناظرین، کہ مارے نالوں ترایا چنگا، یعنی مارنے سے بہتر ہے کہ ڈرا کے رکھو، تو بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے اس اصول پہ عمل کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور اسی اصول کے تحت اس نے لاہور اور اسلام آباد، کراچی میں جلسے کرنے کی اجازت طلب کر رکھی ہے۔ اور دلچسپ صورتحال اسلام آباد میں ہے، جہاں حکومت کبھی جلسے کی اجازت دیتی ہے، کبھی کینسل کر دیتی ہے، اور 6 ماہ سے یہ معاملہ عدالتوں میں ہے۔ ثوابی اصل پرابلم کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ ثوابی کا جو غیر معمولی جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے مزید جلسوں کے بارے میں سوچ کر ہی حکمرانوں کو چکر آنے لگتے ہیں
کسی ایک جگہ پر بھی اگر جلسے کی اجازت دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جگہوں پر بھی اجازت دینا ہوگی۔ اب سچی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی معمولی سے بھی قانون کی شد بدھ رکھنے والے شخص سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، دستوری طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو کسی اکٹھ سے روکا جا سکتا ہے، ان کے پرچم کو لہرانے سے روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے قانونی طور پہ تو روکا نہیں جا سکتا، تو پھر ظاہر ہے حکومت کا پھر یہ ممکن بھی نہیں ہے حکومت کے لیے کہ لوگوں کا اکٹھ جو ہے ہر صورت میں ناممکن بنا دے۔ اب جیسے چند دن پہلے جو ہمارے گولڈ میڈلسٹ اولمپئن ہیں وہ جب لاہور ایئرپورٹ پہ آئے تھے تو حکومت کے لیے بڑی عجیب و غریب سچویشن تھی کہ اگر وہاں پہ لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں اکٹھ ہو جاتا تو لوگوں نے عمران خان کے نعرے لگانے تھے، پی ٹی آئی کے پرچم لہرانے تھے، اندر تو جانے نہیں دیا، اندر صرف وزیر گئے، اور جب ارشد ندیم باہر آئے تو باہر ممکن نہیں تھا کہ وزیر آ جاتے ان کے ساتھ، اس لیے وزیر اندر ملنے چلے گئے اور باہر صرف ارشد ندیم کو آنے دیا گیا، اور پہلے چھانٹی کی گئی کہ باہر کوئی پی ٹی آئی کا کارکن یا پرچم تو نہیں نظر آ رہا، پھر یعنی کچھ دیر کے لیے ان کی چہرہ کشائی کی گئی ارشد ندیم کی، جو پلان کیا گیا تھا کہ ان کو شہر کی سڑکوں پہ وہ ڈبل ڈیکر پہ پھیلایا جائے گا، پھرایا جائے گا، وہ انہوں نے حکومت کو اس لیے منسوخ کرنا پڑا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے نظر آئیں گے، پی ٹی آئی کے نعرے سنائی دیں گے۔ تو عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ پابندی جو ہے، یہ اس پہ عمل درآمد غیر فطری ہے۔ جو مرضی حکومت کر کے دیکھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے اس پابندی پہ عمل کرنا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو کچھ ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ کس طرح آپ 20-22 کروڑ لوگوں کو ان کے دل کے جذبات جو ہیں ان کے اظہار سے روک لیں گے، ان کے ہاتھ میں پرچم روک لیں گے؟ مطلب اگر وہ پی ٹی آئی کے رنگوں سے بنے ہوئے لباس پہننا شروع کر دیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ ان کی شرٹیں اتروا دیں گے؟ اگر خواتین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رنگوں کے لباس پہن لیں گی تو آپ پھر وہ ان کے سروں سے دوپٹے اتروا لیں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیسے اس پابندی پہ عمل درآمد کروائیں گے؟ کیسے عمران خان کے نام پر آپ پابندی لگائیں گے؟ یہ ایک غیر فطری سی پابندی ہے، اس کا جلد از جلد کچھ کر لینا چاہیے۔ یا تو آپ ایک لمبے عرصے کے لیے پورے ملک میں دفعہ 44 عائد کر دیں کہ جی کسی طرح بھی کسی کو بھی نہیں اکٹھے ہونے دینا۔ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو جب 25 کروڑ میں سے 20-22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت، ایک بندے کی طرف ہیں، بلکہ ایک بندے کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ نعروں کی صدا جو ہے وہ دبا دیں اور پرچم جو ہے وہ ان کو لہرانے سے اس انداز میں روک دیا جائے۔ اچھا ناظرین، حکمرانوں نے عمران خان کو obviously جیل میں بند کر رکھا ہے اور بیرونی دنیا سے ان کا رابطہ جو ہے بالکل منقطع کیا ہوا ہے۔ حکومت نے اپنی مرضی کے لوگوں کو ہی عمران خان سے ملنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اور خان کی تصویر حتیٰ کہ ان کی آواز کو بھی سننے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے کڑے پیرے کے باوجود یہ خان کا خوف ہے جو حکمرانوں کا روگ بنتا جا رہا ہے، اور اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے کسی لڑائی میں کہتے ہیں نا کہ ہندو بنیے نے کسی پٹھان کو نیچے گرا لیا اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب پٹھان نیچے تھا اور ہندو بنیا اس کی چھاتی پہ اوپر تھا۔ اس حالت میں بھی ہندو بنیا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یار چھاتی پہ تم بیٹھے ہوئے تو رو کیوں رہے ہو؟ تو ہندو بنیا نے کہا کہ جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جب اٹھے گا تو یہ مجھے بہت مارے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف پٹھان کے اٹھنے کا خوف ہے جو حکمرانوں کی ٹانگوں میں کپ کپاہٹ کا باعث بن رہا ہے، اور ہماری حکومت کی حالت بالکل اس بنیے جیسی بنی ہوئی ہے جس نے عمران خان کو جیل ہی نہیں بلکہ جیل کے اندر بھی کہنا چاہیے بدترین پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، بدترین پابندیوں میں، لیکن پھر بھی اس کو یہ خوف ستائے جا رہا ہے کہ یہ پٹھان کسی وقت بھی جیل سے نکلے گا اور پھر ان حکمرانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اور اس خوف کی تازہ مثال گزشتہ روز سامنے آئی ہے جب عمران خان کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ
محمد اکرم سمیت 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی اداروں نے سابق سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کو اڈیالہ جیل آفیسر کالونی میں ایک دن پہلے ان کی وہاں سے گرفتار کیا اور پھر ان کو خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور ڈی آئی جی پریزن آفس کے جو اسسٹنٹ ہیں ناظم شاہ ان کو بھی، اور سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ظفر غوری کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جو ہیں وہ ان پر الزام ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کو مختلف اوقات میں موبائل فون کی سہولت فراہم کرتے رہے، اور اس مقصد کے لیے غیر ملکی سموں کا استعمال کیا جاتا تھا جو پاکستان میں ایکٹیو کی گئی تھیں۔ اچھا، اور ان پر بنے واٹس ایپ کے ذریعے کالیں کی جاتی تھیں۔ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں، اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ جیل میں بہت ہیوی قسم کے جیمرز لگے ہوئے ہیں۔ ناممکن بات ہے کہ عمران خان کی کوٹھڑی تک کسی موبائل فون کے ذریعے، اور جہاں پر خان صاحب کو لایا جاتا ہے تاریخ پہ پیشی پہ، وہاں پر بھی خان کی کسی سے گفتگو کروائی جا سکے یا خان صاحب کو کوئی میسیج دکھایا جا سکے، وہاں پہ موبائل نام کی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر بھی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے خاص، یہ محمد اکرم نے اپنے خاص افراد کو، نہ صرف عمران خان صاحب کے بارے میں بلکہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو، قریبی لوگوں کو تعینات کر رکھا تھا جو انہیں جیل میں مختلف سہولتیں فراہم کر رہے تھے۔ اور حکومتی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان کے لیے کام کرنے والے نیٹ ورک، باقاعدہ نیٹ ورک کا جو براہ راست زلفی بخاری سے رابطہ تھا۔ میں تو اس زلفی بخاری پہ ناظرین حیران ہوں، کہتے ہیں کہ زلفی بخاری ہدایات دیتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس حکومت کے لیے زلفی بخاری ایک انسان ہے یا چھلاوا ہے۔ پوری دنیا میں اگر عمران خان کی گرفتاری اور اس پر ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں آواز اٹھتی ہے تو فوری طور پہ الزام زلفی بخاری پہ عائد کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بیرون ملک بیٹھ کے زلفی بخاری کر رہا ہے، جیل کے اندر کوئی بات ہو جائے تو یہ زلفی بخاری کر رہا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب جو ملک کے اندر جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، تو ان کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ زلفی بخاری جو ہے وہ مطلب اس حکومت کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کبھی امریکہ میں لابنگ، کبھی برطانوی دارالعوام کے ارکان کو بریفنگ زلفی بخاری صاحب دے رہے ہیں۔ تو اگر زلفی بخاری صاحب حکومت کو اتنا ہی زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کو پھر صلح کر لینی چاہیے ان سے۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ جیل میں خان صاحب پر نئی سختیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو اپنے پیڈ میڈیا سیل کے ذریعے افواہیں پھیلائی گئی تھیں کہ جی خان صاحب کو دیسی مرغی، یہ وہ فلاں ٹمکاں، یہ سب، اب وہ ساری افواہیں جب دم توڑ گئی ہیں، جب حقیقت جو ہے وہ روز روشن کی طرح سامنے آ گئی ہے، تو پھر بھی ان کو چین نہیں آ رہا۔ تو جیل انتظامیہ نے جیل کے اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جیل سے جو آنے والے جو 4 ڈاکٹرز ہیں جو جیل کے، ان کو عمران خان کا جو باہر سے چیک اپ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو خان صاحب کا چیک اپ کرنے سے روک دیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اب خان صاحب کا جو جیل کا میڈیکل سٹاف ہوگا وہی ان کا چیک اپ کر سکے گا۔ اور اس سے پہلے فیملی ہاسپٹل کے 4 ڈاکٹرز جو ہے مختلف ایام میں ان کے علاج معالجے پر مامور تھے، اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے جیل انتظامیہ کا اس ضمن میں آج غالباً اجلاس بھی طلب کیا تھا، جس میں مزید سختیوں پر غور کیا گیا تھا کہ مطلب مقصد یہی ہے کہ کیسے عمران خان پر اور زیادہ شکنجے کو کسا جائے اور حکمرانوں کے جذبہ انتقام کو کسی طرح ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اب آپ غور کریں کہ گزشتہ رات جب سے اڈیالہ جیل کے افسران کی گرفتاری کی خبر آئی ہے، یہ نون لیگ کے پٹوار خانے میں ایک مرتبہ پھر یہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ مطلب نون لیگیوں نے یوں لگتا ہے کہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ لیے ہیں کہ کیا کریں کہ یہ خوشی بھی آپ دیکھ لیجئے گا عارضی ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض کے دفاتر پہ ریڈ ہوئی تھی،
تو اس وقت بھی یہ ٹٹ پونجیے جو تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سب ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں جناب، اب پی ٹی آئی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اب کچھ بھی ہو جائے اب بس ہاتھ پڑنے ہی والا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. پھر پی ٹی آئی اسلام آباد کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا گیا اور کمپیوٹر قبضے میں لے لیے گئے اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی. اس وقت بھی ان لیگیوں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی تھی کہ بس جی اب تو عمران خان گیا کہ گیا. ہوا کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر بھی یہی نون لیگی تھے جنہوں نے جھوم جھوم کے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ اب کی بار تو کچھ بھی ہو جائے جناب، خواہ تے گیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ایڈمن جو تھیں سعیدہ عروبہ کومل، ان کی گرفتاری ہوئی. پھر کہا گیا ان کی طرف سے کہ 12 لاکھ فیک اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، 12 لاکھ. اور پھر ان کاسا لیس نون لیگیوں نے بالخصوص رودالیوں نے بال کھول کر، اور اب میں کہنا نہیں چاہتا، مطلب چلیں یوں سمجھ لیں کہ بال کھول کر رقص بسمل شروع کر دیا کہ جی بس عمران خان اب گیا کہ گیا. عمران کورس کی شکل میں گانا شروع کر دیا تھا، لیکن نہ کچھ ہوا نہ کچھ ہونا تھا. پھر فیض حمید گرفتار ہوئے تو نون لیگیوں نے ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، جوش میں آ کے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی. اور پھر یہ مسلسل تواتر کے ساتھ چینلز پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ سب کہنے لگ گیا کہ جناب وہ طوطا پکڑ لیا ہے جس میں پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کی جان ہے. اور اس پر جیل میں بیٹھے درویش نے بلکہ اتنا ہی کہا کہ فیض حمید کو پکڑ لیا ہے تو یہ بہترین موقع ہے. خان صاحب کی بات کر رہا ہوں ناظرین، کہ بہترین موقع ہے کہ اب 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اور اس بیان پر بھی نون لیگیوں میں ایسی مایوسی پھیلی ہے کہ علمان الحفیظ. اب اڈیالہ جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ گرفتار ہوا ہے تو لیگیوں نے پھر فرط جذبات میں چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے. اور جتنے ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ بھی ان کے ہم آواز ہو گئے، ہم رکاب ہو گئے کہ بس خان کے سارے راز پکڑے گئے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے راز. لیکن اب بھی ہونا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا حکمران ہوں، مطلب یاجوج ماجوج کی طرح حکمران جو ہے وہ عمران خان کے خوف کی دیوار چاٹ کر ختم کرتے ہیں روزانہ. اگلے روز یہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط شکل میں ان کے سامنے موجود ہوتی ہے. اچھا جی، اب بات ہو جائے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کی. اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل پھر سامنے آ گیا اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا معاملہ جو ہے وہ بالکل بجا طور پہ کہا ہے، بڑے گریسفلی کہا ہے، بہت سوبر انداز میں گفتگو کی ہے، تدبر اور سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ بولا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیض حمید کی گرفتاری ہے فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور میرا اس سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اڈیالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا کہ اگر فوج جنرل ریٹائرڈ فیض کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی جنرل فیض نے کروایا تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، یہ جنرل خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے. اگر یہ احتساب کر ہی رہی ہے تو پھر سب کا کیا جائے. سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا اور اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی؟ معاملہ تو وہیں سے شروع ہوا نا. خان نے اور کہا کہ میں فیض حمید کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیج تھے اور وہی زلمے خلیل زاد اور طالبان کو میرے پاس لے کے آئے تھے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے اور انہیں ضائع کر دیا گیا ہے. وہ کس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ میں بار بار باجوہ کو کہتا رہا کہ جنرل فیض حمید کو نہ ہٹائیں کیونکہ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا تھا، اس لیے اب جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار میں جنرل باجوہ کو ٹھہراتا ہوں. خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی. نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل فیض کو ہٹائیں اور جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت کلامی بھی ہوئی تھی. ناظرین، یہ تو تھی خان کی آج کی گفتگو.
جو میں نے آپ کو کم و بیش لفظ بلفظ سنا دی ہے، آپ کو یہ گفتگو سننے کے بعد کہیں سے بھی یہ تاثر ملتا ہے، کوئی اشارہ ملتا ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر عمران خان کسی طرح کی بھی پریشانی کا شکار ہیں یا پینک میں ہیں؟ وہ تو ایک طرح سے اس گرفتاری کو احتساب کی کڑی قرار دے رہے ہیں۔ تو خان کے اس رد عمل نے بھی ان کے مخالفین کا چین اور قرار چھین لیا ہے۔ اب ناظرین آخر میں کچھ بات ہو جائے توشہ خانہ کیس کی، جس میں آج بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے زیر سماعت تھی، اور آج کی سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار کے سوالات نے نیب کے پروسیکیوٹر کے آسان خطا کر کے رکھ دیے۔ گل حسن اورنگزیب صاحب کے سوالات نے تو نیب کے پروسیکیوٹر کو آسان کا خطا ہونے تو ان کو دن میں تارے دکھا دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ نیب نے توشہ خانہ کے دیگر طائف پر بھی کبھی کسی کے خلاف انکوائری کی؟ اس پہ نیب کے وکیل نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائلوں پہ نظریں جما کر نا وہ مصروف نظر آنے کی اداکاری تھوڑی دیر کے لیے کی، اور جیسے ہی انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے اس سوال کو سنا ہی نہیں ہے، اور اس پر معزز جسٹس صاحب نے اگلا سوال داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کابینہ ڈویژن کی فہرست کے مطابق کسی ایک شخص نے بھی توشہ خانہ میں تحفہ جمع کرایا؟ اس سوال پر نیب کے پروسیکیوٹر نے باقاعدہ خلاؤں میں گھورنا شروع کر دیا، بالکل حبنکوں کی طرح، اور لگ رہا تھا کہ معزز جج صاحبان ان کی بے بسی کا تماشا بھی دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ نیب نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہے، اور نیب نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ آزادانہ کارروائی کر رہے ہیں۔ تو نیب نے دیگر زیادہ مہنگے طائف پر اپنی آنکھیں بند کیسے کر رکھی تھیں؟ تو نیب نے صرف یہ کیس کیسے پک کر لیا؟ تو پھر سماعت کے آغاز پر ہی نا یہ سوالات نیب کے وکلاء کو بالکل میزائلوں کی طرح لگ رہے تھے، اور اس کے بعد پوری سماعت کے دوران ان کا جیسے بیلنس آؤٹ نہیں ہو جاتا ویسے وہ لگ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ توشہ خانہ کے معاملے پر نیب اب تک عمران خان کے خلاف کتنے ریفرنس بنا چکا ہے۔ یہ گفتگو کا یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ تھا، بہت ہی مزیدار تھا۔ بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ توشہ خانہ کے معاملے پہ نیب اب تک خان کے خلاف کتنے ریفرنس دائر کر چکا ہے۔ اس سوال کا نیب پروسیکیوٹر کے پاس جواب تھا۔ وہ فوراً بولے نیب نے گرافٹ جیولری کے ایک تحفے کو بنیاد بنا کر پہلا ریفرنس بنایا تھا، اور دوسرا ریفرنس جو ہے وہ بلغاری سیٹ کے تحفے کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ اس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ یعنی چیئرمین نیب جو دیگر 56 تحائف ہیں ان کو بھی بنیاد بنا کر الگ الگ 56 مقدمات بنانے کی تیاری کر رہے ہیں یا استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے بڑا ڈھیٹ سا منہ بنا کر بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ جی قانون میں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بجائے شرمندہ ہونے کے انہوں نے کہا ہاں جی قانون میں اس بات کی اجازت موجود ہے۔ اس پر عدالت میں جو لوگ تھے جتنے وہ باقاعدہ کہکے لگا کر ہنس پڑے، جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بڑے غیر معمولی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے پھر تیسرا ریفرنس جو ہے وہ کیوں نہیں دائر کیا ابھی تک، اسی تیسرے تحفے پر تیسرا ریفرنس، چوتھے تحفے پر چوتھا، تو 56 اپنی مکمل کریں گی گنتی۔ اب انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ نیب واضح طور پہ کہہ دیں کہ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر ریمارکس دیے کہ سیکٹری کابینہ وہ توشہ خانے کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ اگر کوئی تحائف جمع نہیں کرواتا تو سیکٹری کابینہ نے، کیبنٹ سیکٹری نے اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ تو نیب نے کیبنٹ سیکٹری کو مرکزی ملزم کیوں نہیں بنایا؟ اگر کوئی تحائف لے کر جاتا ہے تو وہ مرکزی ملزم تو بن ہی نہیں سکتا، تو نیب نے سیکٹری کابینہ کے وارنٹ گرفتاری کیوں نہیں جاری کیے؟ تو پھر اس پہ نیب پروسیکیوٹر کے عدالت کے جو روبرو ہے، مطلب جو نیب پروسیکیوٹر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ ان کا امتحان جو تھا وہ مزید سخت ہو گیا اس سوال کے بعد۔
تو پھر اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 21 اگست یعنی میری سالگرہ کے دن تک انہوں نے ملتوی کر دی ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر جاوید صاحب کے کچھ اشعار آخری بات کے طور پہ عرض کیے دیتا ہوں۔ تو بتا کیا پڑھوں دعا کے لیے، تو بتا کیا پڑھوں دعا کے لیے، مان جا اے خدا خدا کے لیے، تو بتا کیا پڑھوں دعا کے لیے، مان جا اے خدا خدا کے لیے۔ پھول گرنے لگے ہتھیلی پر، پھول گرنے لگے ہتھیلی پر، ہاتھ اٹھائے تھے بد دعا کے لیے۔ بہت خوب، بہت کوئی دیوار اٹھ نہیں سکتی، کوئی دیوار اٹھ نہیں سکتی، روشنی کے لیے ہوا کے لیے۔ کیا کہنے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ